الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی جو خصوصیات اور فضائل ہیں قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد ہوئے ہیں اور احادیث کے اندر بھی ارشاد ہوئے ہیں. آج کی اس مجلس کے اندر رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے مہینے کے تقاضوں کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کا خیال ہے. اس سلسلے کے اندر دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں رمضان مبارک کی یہ خصوصیت اور یہ شرف اور امتیاز بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا. اور قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا ہے اور یہ پورے کا پورا قرآن مجید ایک ہی رات میں ہوا ہے اور وہ رات بھی رمضان کی رات ہے اور اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے. قرآن مجید کا دوسرا نزول آسمان دنیا سے جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے اور یہ قرآن مجید کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال زمانہ نبوت کی عرصے کے اندر ہوا ہے. اور یہ جو نزول ہوا ہے اس نزول کا آغاز غار حرا سے ہوا ہے اور غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیات، وہ آیات رمضان مبارک کی کسی رات میں نازل ہوئی ہیں. تو لہذا قرآن مجید کا سارا نزول بھی رمضان میں ہوا اور قرآن مجید کا جو تدریجاً نزول ہوا ہے اس نزول کا آغاز بھی رمضان میں ہوا. تو اس لیے رمضان مبارک کے مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو اپنے کلام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء میں سے
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا کہ ان پر نازل کیا جائے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو سارے فرشتوں میں سے منتخب فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے، سارے مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ بہت شرف کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، اللہ تعالیٰ کا غفور ہونا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ اتنی شرف والی چیز ہے، اتنی قدر و منزلت والی چیز ہے کہ جس چیز کا اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے وہ بھی اپنی دوسری چیزوں کی پر ممتاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، اس وجہ سے وہ دوسری چیزوں کی پر ممتاز ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک کی ایک فضیلت تو یہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ایک رکن روزے کے لیے منتخب فرمانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ محرم کا، ربیع الاول کا، رجب کا، شعبان کا، کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں فرمایا۔ دین اسلام کے ایک بنیادی رکن کے لیے جب مہینے کے انتخاب کی باری آئی تو رمضان کا مہینہ منتخب ہوا۔ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو آدمی تم میں سے اس مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ جیسی عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو چنا ہے۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے کی دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ رحمت اور جنت، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹھکانہ جنت ہے، لہذا رحمت سے مراد بھی جنت ہے۔ اور جہاں تک آسمانوں کے دروازوں کا تعلق ہے تو آسمانوں کے دروازے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانوں سے ہی اترتی ہے، آسمانوں کے دروازوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس لیے جس روایت میں ابواب السماء کا ذکر آیا، آسمان کے دروازے، اس سے مراد بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہیں، اور رحمت کا ٹھکانہ جنت ہے تو مراد جنت کے دروازے ہیں۔ تو اب غلقت ابواب جہنم، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کے مہینے کی یہ 3 خصوصیتیں حضور نے ارشاد فرمائیں جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ ایک یہ کہ رحمت کے یا آسمانوں کے یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے قہر کی جگہ ہے، اور انسان کو اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو کام اللہ کے عذاب کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو جہنم کے دروازے اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس رحمت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا جو ٹھکانہ ہے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین جو کہ انسانوں کے بنی آدم کے دشمن ہیں اور وہ بنی آدم کو غلط راہوں کی پر لگاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ شیطانی اثرات کی وجہ سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر لوگوں کی نیکیوں کے اندر کوئی اثر پیدا نہ ہو، وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی رمضان مبارک کے مہینے میں ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ شیطان تو اگرچہ جکڑ دیا گیا ہے، لیکن 11 مہینوں تک شیطان کی صحبت اور شیطانی اثرات کے اندر گھرے رہنے کی وجہ سے شیطان اگرچہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اثرات انسان کی پر باقی رہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ انسان کا نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور انسان کا نفس بھی اسے گناہوں کی پر آمادہ کرتا ہے اپنے مزے کی خاطر، تو اس لیے ان گناہوں کے اندر انسان رمضان کے اندر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ چونکہ انسان کی 11 مہینوں کی عادتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں گناہوں کی، ان عادتوں کی وجہ سے، کیونکہ عادت کا بدلنا بڑا مشکل کام ہے، ایک چیز کی عادت پڑ جائے، اس عادت سے اگر وہ بری عادت ہے تو اس سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ عادت کی وجہ سے انسان چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بچپن کے اندر ہی نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی گئی، نمازی بنا دیا گیا بچپن میں، اب وہ بڑے ہو جانے کے بعد بھی وہ اس عادت کی وجہ سے پڑھتا رہتا ہے۔ وہ عادت ایسی چیز ہے کہ انسان سے نیک کام بھی کراتی ہے اور گناہ کے کام بھی کراتی ہے، تو بری عادت پڑ جائے تو انسان بری عادت کی وجہ سے پھر اس کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں۔ بہرکیف اس حدیث کے اندر معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کے مہینے کی یہ خصوصیات ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور خوشخبری حاصل کر، کیونکہ خیر کے جزا اور اس کی اجر کو بڑھا دیا گیا ہے، اور اے برائی کے طلب کرنے والے باز آ جا، رک جا، اب تو گناہوں سے باز آ جا اور دیکھ بھال کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے رمضان کی ہر رات میں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا سائل سوالی کہ جس کی مانگی ہوئی چیز میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کے اندر صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کی یہ راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں کہ ان راتوں کے اندر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ سے اپنی مرادیں مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اس بات کی آپ سمجھیں کہ پیشکش ہوتی ہے کہ فلاں فلاں چیز کا کوئی متلاشی، فلاں فلاں چیز کا کوئی سوالی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ گویا کہ بادشاہ کی طرف سے، احکم الحاکمین کی طرف سے، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے پیشکش ہے کہ کوئی ہے لینے والا تو اب دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا دامن پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو مانگے۔ اچھا، جس طریقے سے یہ خصوصیات ہیں رمضان مبارک کے مہینے کی، تو جس قدر کسی چیز کی فضیلت ہوتی ہے اس کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اس کا عذاب اور اس کا وبال بھی سخت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور سارا رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ یعنی اتنی بخشش عام تھی، اتنی رحمت عام تھی کہ جس طریقے سے سورج کی دھوپ عام ہوتی ہے، بارش عام ہوتی ہے، لیکن کوئی بد نصیب ایسا ہوا کہ وہ اس رحمت کی عمومی جو ایک بہار تھی، ایک عمومی جو ایک بہاؤ تھا، اس سے بھی مستفید نہ ہو سکا، اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ تو فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص۔ پھر فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی جس طریقے سے فضائل بہت ہیں، اس کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں اس کے اوپر وعید بھی سخت ہے۔ اس بات سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اچھا، رمضان مبارک کے مہینے کی جو خصوصی چیزیں ہیں، ان میں سے خصوصی عبادات ہیں، ان میں سے ایک تو روزے کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے تو اس مہینے کا روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا فرض درجے کی عبادت ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں ادا روزہ چھوڑ دینا بغیر کسی عذر کے، یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کی تلافی پھر ممکن نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، نہ رکھے، تو بعد میں چاہے ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی قضا تو اگرچہ ایک روزے کے بدلے میں ایک رکھنے سے ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے موقع کی پر جو عبادت اس نے کرنی تھی، اس عبادت کی جو برکات اور فضائل اور جو فوائد اور انوارات اسے حاصل ہوتے،
وہ بعد میں ساری عمر کے روزوں سے حاصل نہیں ہوں گے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا بھی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ بعض لوگ معمولی عذر کی وجہ سے، معمولی وہم اور بہانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض مسلمان تو ایسے بد نصیب ہیں کہ وہ رکھتے ہی نہیں، کوئی عذر ہے ہی نہیں پھر بھی نہیں رکھتے، تو بڑے خسارے والی بات ہے۔ تو اس کی ایک تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ خاص اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ دوسری، اس مہینے کے اندر تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز کو محدثین کرام نے قیام رمضان کے عنوان کے تحت بیان فرمایا ہے، اور حدیث شریف کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو قیام رمضان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح کو سنت سمجھتے ہوئے 20 رکعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کے تسلی اور اطمینان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تراویح کی نماز اور رمضان کی خصوصیت ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر پورا قرآن سننے کو مل جاتا ہے ترتیب کے ساتھ، ورنہ تراویح کے علاوہ اور رمضان کے علاوہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آدمی پورا قرآن ترتیب کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہو کر سن سکے۔ تو اس لیے تراویح کی نماز کو معمولی نہ سمجھا جائے، سنت سمجھ کر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض 4 پڑھ کر 8 پڑھ کر 12 پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید کی پوری تکمیل کرنی چاہیے، اور تراویح کی نماز کے اندر مکمل قرآن مجید کو سننا چاہیے، اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ 20 رکعت تراویح کو سنت سمجھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ اچھا، یہ تو 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو عام مسلمان جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اس مہینے کے اندر اپنی روح کو جلا بخشیں، اپنے ایمان کو ترقی دیں، اپنی روحانیت کے سفر کو جو جسم کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے اس کو زیادہ قوی کریں۔ اسی وجہ سے جسم کی خوراک اس مہینے کے اندر اس کے اوقات تبدیل کر کے اس کی خوراک کو کم کیا جاتا ہے یا ایک وقت تک بند کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ہے کہ آدمی کی روح کو جلا ملنی چاہیے، اور روح کو جلا ملتی ہے نیک اعمال کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے۔ تو گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ طرح طرح کے گناہ ہیں، غیبت کا گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ ہے، بد نگاہی کا گناہ ہے، گانا سننے کا گناہ ہے، ملاوٹ کا گناہ ہے، دھوکے کا گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کا گناہ ہے، رشوت کے لین دین کا گناہ ہے، سود کے لین دین کا گناہ ہے، حرام روزی حاصل کرنے کا گناہ ہے، بہت سارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جن گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے ان سے سچے دل سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ قبول کروں؟ تو انسان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک تقاضا رمضان مبارک کے مہینے کا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ روحانیت کو آگے بڑھایا جائے، اور روحانیت کو آگے بڑھانے کے لیے مادیت والی چیزوں سے بچنا یا ان کو کم سے کم کرنا، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو چاہیے کہ دنیا کی مصروفیات کو کم کیا جائے۔ کاروبار کی مصروفیات ہیں، ملازمت کی مصروفیات ہیں، کھیتی باڑی کی مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کو جتنا کم کر سکتے ہیں کم کر دینا چاہیے، اور جو وقت بچے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، یعنی مختلف طرح کی جو عبادات ہیں ان عبادات کے لیے وقت کو فارغ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ المیہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری دنیاوی اور مادی مصروفیات پہلے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہیں۔ کاروبار جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں، ساری رات کاروبار چلتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں وہ بھی اپنے اوور ٹائم لگانے کے چکر کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور پیسہ کمانے کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں جناب ہمارے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو پہلے والی 11 مہینے کی مصروفیات ہیں ان کو بھی کم کیا جائے، ان کو کم کر کے جو وقت بچتا ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگایا جائے۔ لیکن ہمارا حال الٹا ہے کہ ہم الٹا جو ہے نا وہ رمضان کے اندر مادی مصروفیات کو بڑھا لیتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر پھر ظاہر ہے کہ اپنا وقت اور صلاحیت ان کاموں پہ لگتی ہے، تو پھر عبادت کے لیے نہ نشاط باقی رہتا ہے نہ عبادت کے لیے وقت باقی رہتا ہے۔
تو یہ رمضان کا ایک خصوصی تقاضا ہے، کیونکہ رمضان کا مبارک کا مہینہ آئے اس لیے ہے کہ اس کے اندر عبادت زیادہ سے زیادہ کر کے روحانیت کو جلا بخشی جائے۔ پھر ایک تقاضا یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے غم کے اندر اور ان کی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اندر شرکت کی جائے۔ اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا دوسروں کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، مالی اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی اور خدمت کے اعتبار سے بھی، جتنا ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے ملازمین کا بوجھ کم کر دینا چاہیے، ان کے اوقات ملازمت کے اندر تخفیف کر دینی چاہیے، ان کے کام کو ہلکا کر دینا چاہیے۔ اب ہمدردی کے تقاضے کو ہم کیا سمجھیں گے یا کیا پورا کریں گے؟ ہم تو الٹا ہمدردی کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ دوسروں کی جیب کاٹنے کے چکر میں اپنے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہی قریب آتا ہے تو ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر ان چیزوں کو اپنے من مانے داموں کی پر نکالیں گے۔ اس کے اندر معاشرے کا ہر طبقہ ہی تقریباً اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ پھل بیچنے والا ہے، سبزی بیچنے والا ہے، کریانے والا ہے، جوتوں والا ہے، کپڑے بیچنے والا ہے، کوئی اور کام کرنے والا ہے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر سمیٹا جائے، مال سمیٹا جائے، کمائی کی جائے۔ حالانکہ تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کمائی جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، اس کی بجائے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کے چکر کے اندر دوسروں کی ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ اور ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی اور دوسروں کے ساتھ خیانت کرنا اور دغا دینا اور لوٹ مار کرنا، اس کے اندر پھر یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، عام مہینوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، رمضان کے مہینے کے اندر تو خصوصی طور پر اس چیز کو چھوڑنا چاہیے، لیکن وہ چھوڑنے کی بجائے یہ سلسلہ رمضان کے مہینے کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ راتوں رات جو ہے نا وہ مختلف طرح کی کھیل کود اور لہو و لبیات کے اندر گزار دیتے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ جیسے عام دنوں کے اندر راتوں کو آرام کرتے ہیں وہ آرام کریں، آرام بھی نہیں کرتے اور اس رات کے جاگنے کو عبادت کے اندر بھی صرف نہیں کرتے، مختلف طرح کی لغویات کے اندر لگ کر اس وقت کو گزار دیتے ہیں۔ ایک رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر برداشت پیدا کرے، تحمل پیدا کرے، اور بات بے بات کی پر غصے کا اظہار نہ کرے، اول فول نہ بکے، اپنے اوپر قابو رکھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی روزے سے ہے تو اسے چاہیے کہ نہ تو شور و شغب نہ کرے اور نہ ہی وہ بےہودہ گالی گلوچ کرے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے بدتمیزی کرتا ہے تو اس سے بس اتنی بات کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس کی بدتمیزی کا جواب دینے کی کوشش نہ کرے، اسے کہے میں روزہ دار ہوں، یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرے۔ اگر اس تقاضے کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اس کے بھی برعکس ہوتا ہے، ذرا سی بات کی پر دوسروں سے الجھنا اور لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ کی پر آ جانا اور آپس سے باہر ہو جانا، یہ ہمارا معاشرے کے اندر عام ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کے یہ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ گزارے۔ تو جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس طریقے سے گزارے گا پھر اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اس رمضان کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ کسی درجے میں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر جن کاموں کی کثرت کرنی چاہیے ان میں سے ایک ذکر الہی ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر، اور دوسرے ہے استغفار۔ ان چیزوں کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کے اندر، استغفار کے اندر مصروف ہو، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نوافل کے اندر، تلاوت کے اندر اپنے اوقات کو صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل کی توفیق عطا